السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بہت بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر مزید 44 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات آئی جی کو ملنے والے حکم کے مطابق فیصل آباد، لاہور، ملتان، راولپنڈی اور میاں والی میں درج کیے گئے ہیں۔ سینئر صحافی صابر شاکر نے جب عمران خان سے سوال کیا کہ خان صاحب آپ پر مزید 44 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور یہ سب حکم کی تعمیل کے طور پر آئی جی کے ہاتھوں کرائے گئے ہیں، جو کہ 9 مئی کو واقعہ ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قوم ان کی حقیقت جان گئی ہے۔ تاریخ میں پہلے کبھی اس طرح سے قانون کی دھجیاں نہیں بکھیری گئیں جو صرف مجھے گرانے کے لیے بکھیری گئی ہیں۔ ان لوگوں کا قانون کو روندنی، آئین کی دھجیاں بکھیرنے کا مقصد مجھے مائنس کرنا ہے۔ ان لوگوں کو صرف یہ ڈر کھائے جا رہا ہے کہ عمران خان واپس اقتدار میں نہ آ جائے۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، گھروں میں داخل کروا کر توڑ پھوڑ کروائی گئی، یہاں تک کہ خواتین کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں، آج تک کسی پر بھی یوں 200 سے زائد مقدمات نہیں ہوئے۔ یہ لوگ مجھے گرانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے یہی ہوگا کہ ایک بیل میری ریجیکٹ ہوگی اور مجھے جیل بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ آپ میری زندگی کا بغور جائزہ لیں۔ میں نے بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائی، بلکہ میرے پاس جتنا کچھ بھی تھا میں سب پاکستان لے آیا ہوں۔ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ میں ان کالی بھیڑوں سے نہیں ڈرتا جو یہ سب کروا رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لیں، میں پہلے بھی ڈٹا ہوا تھا اور اب مزید مضبوط ہو گیا ہوں۔ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میرے اوپر غداری کا کیس بنایا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کس نے مجھ پر گولیاں چلوائیں، مجھے مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ لوگ شفاف تحقیقات کریں، میں ثابت کروں گا اور سارے مکروہ چہروں کو قوم کے سامنے عیاں کروں گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ عمران خان نے مزید کہا کہ میرے اوپر فائرنگ کروائی گئی، غداری کے کیسز بنائے گئے، ان سب معاملات سے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ میرے خلاف یہ پلان تیار کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے تحقیقات کرنے کی بجائے مجھ پر غداری کا کیس بنا دیا۔ اعظم سواتی کا واقعہ ہو یا شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، آپ نے دیکھا ان لوگوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی انویسٹیگیشن کی گئی۔ مطلب آپ نے دنیا میں کہیں ایسا نظام دیکھا ہے کہ ملک کا سربراہ بے بس ہے، کسی پر ہونے والے ظلم کا حساب نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، بلکہ الٹا انصاف مانگنے والوں پر کیس بنائے جاتے ہیں، ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے آرمی چیف کے حوالے سے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میں اگر وزیر اعظم ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اور عاصم منیر کی کوئی لڑائی ہے، اور میرے ساتھ یہ تماشا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں نے عاصم منیر کو ریزائن کروایا۔ میں نے کبھی بھی اداروں میں مداخلت نہیں کی، چاہے نیب ہو یا عدلیہ، بلکہ میرا مقصد تو اداروں کو اپنی حدود میں رکھ کر کام کروانا تھا۔ آپ آج کے دور میں اداروں کی طرف نظر دوڑائیں، کون سا ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ غریب لوگ حالات سے تنگ ہیں، ان کی نااہلی کی سزا بھگت رہے ہیں اور روزگار کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ قوم سب دیکھ رہی ہے، الیکشن میں ان کو بے نقاب کریں گے۔ اور ناظرین، عمران خان نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ میں نے کئی مرتبہ آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ میری ملاقات کا مقصد سیاسی مفادات نہیں بلکہ ان سے ملکی مفادات کی خاطر ملنا تھا۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو اس ملک کی ہے، اس قوم کی ہے، نوجوانوں کی ہے اور ان کے مستقبل کی ہے۔ آج وہی لوگ اقتدار میں لائے گئے ہیں جنہوں نے 30 سال سے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔